کی ٹیم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ شہباز شریف آج آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلبی پر نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ نیب کی ٹیم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ شہباز شریف اپنی رہائش گاہ 96H پر موجود ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے بھجوایا گیا تحریری جواب نیب کو موصول ہو چکا ہے۔ نیب میں عدم پیشی پر شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری کا لاحق عمل جاری ہے۔ سندھ حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان۔ سندھ حکومت کراچی سمیت اندرون شہر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ حفیظ شاہ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد سندھ حکومت نے کراچی سمیت اندرون شہر چلنے والی ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ اور انسپیکشن ٹیم بھی بنا دی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ اور ریونیو کے افسران شامل ہوں گے۔ کراچی شہر کے اندر کل سے ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ تمام ٹرانسپورٹرز کو بنائی گئی SOPs پر عمل کرنا پڑے گا۔ تاہم SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ تمام گاڑیوں میں اضافی مسافر نہیں بٹھائے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا کاروباری اوقات میں اضافے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع جبکہ کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا۔ اب سندھ میں صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ سندھ حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن توسیع کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق سندھ میں لاک ڈاؤن کے تحت عائد پابندیوں کا اطلاق 30 جون تک ہوگا۔ اس حوالے سے صوبائی محکمہ داخلہ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورینٹس، اسپورٹس کلب بند رہیں گے۔ سنیما، تھیٹرز، بیوٹی پارلرز، جلسے جلوس اور دیگر عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ تاہم محکمہ داخلہ نے صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے نئے اوقات کار بھی جاری کیے ہیں، جس کے تحت اب صوبے میں کاروباری سرگرمیاں صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہیں گی، جبکہ یہ اجازت پیر سے جمعے تک ہوگی۔ کورونا سے صحت یاب رکن قومی اسمبلی منیر خان اورکزئی کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال۔ منیر خان اورکزئی کو رات گئے دل کا دورہ پڑا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ منیر خان کو 24 اپریل کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا، تاہم ایک ہفتے قبل وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج 3 بجے ضلع کرم میں ادا کی جائے گی۔ 15 مئی کو انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی تھی، جس کے دوران ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی تھی اور ابتدائی طبی معائنے کے بعد انہیں ایمبولینس میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہیں کچھ عرصے تک حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا گیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے منیر خان اورکزئی کے انتقال پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے 4 سوال کے جواب مانگ لیے۔ جسٹس عمر عطا بنیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ سابق وزیر قانون فروخ نسیم، وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہزاد اکبر اور سیکریٹری برائے قانون و انصاف ملائکہ بخاری سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے فروخ نسیم پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ ایک مقدمے میں واضح کر چکی، سرکار کی طرف سے پرائیویٹ وکیل پیش ہو کر دلائل نہیں دے سکتا۔ اداکارہ روبینہ اشرف اور سکینہ سمو بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی۔ ٹی وی کی 2 سینئر اداکارائیں روبینہ اشرف اور سکینہ سمو بھی کورونا وائرس سے نہ بچ سکی۔ نیوز کے مطابق 2 سینئر آرٹسٹ اور ڈائریکٹر روبینہ اشرف اور سکینہ سمو بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی، جس کے بعد دونوں آئسولیشن میں چلی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں اداکاروں کی طبیعت چند دن سے خراب تھی، جس پر انہوں نے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا تو وہ مثبت ثابت ہوا۔ لاہور میں کورونا خوفناک مریضوں کا اندازہ 6 سے 7 لاکھ کے درمیان لگایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھیجی گئی سمری میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور میں کورونا وائرس سے خطرناک حد تک پھیل گیا ہے۔ کوئی بھی رہائشی علاقہ اور قصبہ وبا سے محفوظ نہیں۔ سیکریٹری محکمہ صحت کیپٹن ریٹائر عثمان نے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے 15 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور میں کورونا وائرس کے کیسوں کی صورتحال کے حوالے سے سمری ارسال کی گئی تھی۔ سمری میں بتایا گیا کہ کورونا ہاٹ اسپاٹ رہائشی اور کام کی جگہوں سے سیمپل لیے گئے۔ عمومی طور پر لیے گئے سیمپلوں میں 5.01 اور اسمارٹ سیمپلنگ میں 6.02% ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ سمری میں انکشاف کیا گیا کہ تمام سیمپلز میں 6% کا ٹیسٹ پازیٹیو رہا، بعض ٹاؤن میں 7.41% رہا۔ سمری کے مطابق لاہور کے مختلف ٹاؤنز، رہائشی اور کام کی جگہوں سے 12,500 سے زائد سیمپلز
लिए गए थे। महकमा सेहत के भेजी गई समरी में लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का अंदाजा 6,70,000 लगाया गया है। यह तनासुब लाहौर में खतरनाक हद तक दिखाई देता है। सूरत हाल के पेश नजर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में सियाह फाम शहरी की हलाकत के बाद बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुजाहिरीन से निपटने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकी देते हुए कहा कि अगर शहरी इंतजामिया या रियासत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए अमरीकी फौज को भेजूंगा जो फौरी तौर पर मसले को हल कर देगी। अमरीकी सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत कत्ल करार। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के हाथों सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अहले खाना ने इसका पोस्टमार्टम करवाया है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज की मौत दम घुटने से हुई। लवाहिकीन के वकील का कहना है कि मौत दिल के अमराज की वजह से नहीं हुई, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहें।